میں نے چند دوستوں کو فون کیا، شروع کرے۔ جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی، ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا، اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ۔ اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو۔ یونیک مطلب ہٹ کے، علیحدہ، یا دنیا میں بہترین کام۔ میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو۔ ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو، اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے، لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے، یونیک۔ جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ، عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں۔ اسی نظریے سے 20 سال پہلے سن 1991 میں 1991 میں ہم نے قائم کیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں، نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں، لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا، آج اللہ نے ایسے معیار پہ پہنچایا ہمیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی نیت سے 10.5 سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اور ہم نے چاہا، اٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ، کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ پائلٹ بولتے نا سیمپل، اور سیمپل کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو، اور ہم نے سوچا ایسا اسکول قائم کرے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو، لیکن دونوں عمدہ ہو۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب 10ویں اور 12ویں سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو، یہ میری دعا تھی۔ اور عصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا معیار ہو، اس نیت سے شروع کی، اور ہم سروے کرنے لگے کہ باقی اسکول کا معیار کیا ہے، اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی اسکولوں سے بہتر بنیں۔ تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام اسکولوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہے، تو پتا چلا کہ بمبئی شہر میں جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے، عام اسکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں ایک اچھے معیار کے اسکول میں۔ باقی اسکولوں میں 60 بچے، 70 بچے، اچھے معیار کے اسکول میں 40 سے 50 بچے، اور 2 کلاس میں 3 ٹیچر ہوتے، تو تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر 30 سے 35 بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے، ایک مدرس ہے۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہتی ہے کہ ہر 20 بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ جو پرائیویٹ سکولز ہے UK، USA، کینیڈا میں، ان کا اسٹیٹسٹکس ہے ہر 10 سے 12 بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اسکول قائم کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر۔ اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے، ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر، چاہے کتنا بھی خرچہ ہو۔ اور شروع کیا ہم نے اسکول۔ عام جو اسکول ہماری ہے، نرسری شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 11:30 تک، جونیئر کے جی 8 بجے سے لے کے 1:20 تک، سینئر کے جی 8 بجے سے 3:40 تک، اور ایک سٹینڈرڈ کے بعد، پہلی سٹینڈرڈ کے بعد سے لے کے 11ویں 12ویں تک 8 بجے صبح سے لے کے 4:30 بجے تک۔ عام اسکولوں سے 2 گھنٹے زیادہ ہے کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کی دے رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 گھنٹے زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اسکول میں نماز پڑھاتے ہیں، اسکول کے اندر بریک ہوتا ہے، مڈ ڈے میل ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے۔ یہ 8 سے 4:30 بجے تک ہمارے اسکول میں 12 پیریڈ ہے، 12 گھنٹیاں ہیں۔ ایک پیریڈ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور 12 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ عام طور پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی،
मार्शल आर्ट्स, टेक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, कंप्यूटर्स। तो 12 पीरियड में से तकरीबन 2 पीरियड हर रोज होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मीन्स जो मेन तालीम के अलावा। और हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे, टेक्वांडो। जब बच्चा 5वीं में पहुंचता है, लाजिम है कि उसे ब्लैक बेल्ट बनना चाहिए 5वीं या 6वीं में। एकदम ही कमजोर है तो 6वीं में ब्लैक बेल्ट बनेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट बनना फर्ज है। आज हमारे स्कूल में 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है, 50 से ज्यादा लड़कियां और 50 से ज्यादा लड़के ब्लैक बेल्ट। मैं नहीं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में जिससे 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट मतलब आप जानते ना, मार्शल आर्ट्स में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक सबसे ऊंचा है, 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चे बनते हैं ब्लैक बेल्ट। स्विमिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी है, तैरना भी सुन्नत है। कंप्यूटर्स, जो बाकी 10 पीरियड है, ये 10 पीरियड में से सीनियर केजी में तकरीबन 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 जबानों में महारत पाए, इंग्लिश और अरबी। बच्चे जब दाखला लेते नर्सरी में, जब सीखते हैं ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफाहुन। अरबी जबान तीसरी साल से सीखते हैं और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से 1 पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए हर रोज, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तीसरी तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी जबान में, 5.5 अंग्रेजी जबान में। फिर चौथी से 8वीं तक के तकरीबन 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेजी में। और 8वीं, 9वीं, 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में से 1.5 पीरियड हर रोज होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेजी। ये 50% अंग्रेजी में 20 से 25% होता है अंग्रेजी में इस्लामिक स्टडीज। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे तो वो तालिब इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी। इसीलिए हम अरबी जबान में हदीस सिखाते, अरबी जबान में तफसीर कराते। नहीं तो आमतौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की, उर्दू में होती है। अमेरिका, इंग्लैंड में जाएंगे तफसीर होती है अंग्रेजी में। हमारे वहां तफसीर होती है अरबी में, हदीस होते अरबी में, तो हदीस सिखाते अरबी में। इतने अरबी पीरियड है ताकि उसे अरबी पे महारत हो। हमें अंग्रेजी पे महारत कैसे होती है? सिर्फ अंग्रेजी क्लासेस से नहीं, हम ज्योग्राफी भी अंग्रेजी में पढ़ते, हिस्ट्री भी अंग्रेजी में पढ़ते, मैथ्स भी अंग्रेजी में पढ़ते और साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ते। तो इस स्कूल में 2 जबानों पे अहम दिया जाता है, अंग्रेजी और अरबी। उसके साथ साथ हम और 3 जबान सिखाते हैं, हिंदी, उर्दू और मराठी। हिंदी और उर्दू 1ली से 7वीं तक के। उर्दू क्योंकि अक्सर मुसलमान इस देश में उर्दू बात करते, और हिंदी जबान क्योंकि ये हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, और मराठी क्योंकि स्टेट की जबान है। तो हम बच्चों को 5 जबान सिखाते हैं। मराठी होती है 1ली से लेके 8वीं तक के, लेकिन महारत है अंग्रेजी और अरबी में। तो बच्चा जब नर्सरी में जाता है अरबी जबान सीखता है, जब वो 3री, 4थी, 5वीं में पहुंचता है वो कुरान समझने लगता है। जब 9वीं, 10वीं तक पहुंचता है वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकता है। तकरीबन 80 से 90% तक अक्सर हमारे तालिब इल्म जो 9वीं और 10वीं में है वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकते हैं अंग्रेजी में। हम कुरान पढ़ने शुरू करते हैं नर्सरी से एक्सटर्नल कुरान, जूनियर केजी से।
اور سینئر کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ، کچھ حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم چند بچوں کو چنتے ہیں، تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ 1/3 بچوں کو ہم چنتے ہیں حفظ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹہ اسکول کے پہلے آؤ، 8 بجے آنے کے بجائے آپ 6:40 پہ آؤ، 6:40 پہ آؤ، تاکہ آپ 1.25 گھنٹہ روز حفظ کر سکیں۔ تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم 1/3 بچے 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں، اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں ہر روز صرف 5 لائن وہ پڑھتے ہیں اور پختگی سے یاد کرتے ہیں، اور پھر جو 5 لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 پیج چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے، تو ہر روز وہ 5 نئی لائن یاد کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے پیج میں، حفظ کے قرآن میں 15 لائن ہوتے ہیں، تو 3 دن میں 1 پیج یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعہ اور اتوار۔ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے، اکثر اسکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے، یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا؟ جمعہ کیونکہ اسلامک دن ہے، ہم چاہتے ہیں اسلامک اسکول میں ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے، لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے، لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے ہیں۔ بچہ جب چھٹی کے بعد اسکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے، سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں 2 بار تازہ ہوتا ہے، سنیچر کو اور پیر کو 2 بار۔ جو لوگ حفظ کے لیے چنے جاتے انہیں اتوار کو 8 بجے سے لے کے 1 بجے زیادہ آنے پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ہر سال وہ 4 جز یاد کرتے ہیں، 4 جز، اور 2 سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی مئی میں وہ اور 4 جز یاد کرتے۔ اس طریقے سے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حفظ کے لیے چنے گئے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ 4تھی میں ہو جاتے، کچھ بچے 6ٹھی میں، بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے۔ اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے۔ مراجعہ مطلب ریویژن۔ تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہے، ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے، جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں، 20 جماعتیں۔ تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں، اور ہماری لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز، ان کی قرات، ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے، اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے، دعا سن کے اتنے خوش ہوتے۔ شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ، حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث، فقہ، توحید سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ، روز 1.5 دن ہم اسلامک اسٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں۔ اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں، جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں۔ یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے،
اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی دنیائی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے۔ ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے، ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو، ذاکر معیار نہیں ہے۔ یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی۔ ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے۔ 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ تو ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوتی ہے انہیں، خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو۔ یہ 1 دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں، اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی۔ ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ۔ تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ۔ وی پے دیم تھرو دا نوزز۔ ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے ہیں۔ یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، تھکنوں کے اوپر۔ اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری۔ جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی اسکول سے ہے۔ جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول، وہ سوچ میں پڑتے کون سی مسلم اسکول ہے، جب بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کریں۔ ہم ہمارے بچوں کو پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں۔ جونیئر KG سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک سپیکنگ، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک سپیکنگ۔ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، اس کے تقریر کا جو میٹر ہے، جو وہ کہتا ہے تقریر میں، اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے۔ اگر ویٹیج ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اس کا پرسنٹیج ہے 7%۔ 93%، 93% از پریزنٹیشن اسکلز۔ کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کس طریقے سے اپنی آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے، اونچا کر رہا ہے، نیچا کر رہا ہے، کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے، کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے، کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، جیسچرز۔ آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، 93%، 93% از پریزنٹیشن سکلز۔ ہم بچوں کو جونیئر KG سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا۔ ہر ہفتے میں 1 بار سکھاتے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں، عربی انگلش میں دونوں۔ اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا، اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے، ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا۔ سب بچوں نے پرفارم کیا، کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں۔
اور کچھ اسکٹ تھے جس میں ہمارے بچے 5 زبان میں بات کر رہے تھے، انگریزی، عربی، ہندی، اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو، یو کے سے، یو ایس اے سے، سعودی سے، یو اے سے، یمن سے، پاکستان سے، کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو، وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا؟ ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہمارے بچوں کو، ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ، یہ کائنات وجود میں کیسی آئی، تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں، 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے، ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی، جڑی ہوئی تھی، ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز، پلانٹس، سن، مون، دی ارتھ آن وچ وی لیو. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یری الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما، کہ ہماری کائنات، یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان، ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنس 40 سال پہلے تو جانکاری حاصل کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے ہیں. ہم سکھاتے بچوں کو، جو واٹر سائیکل برنارڈ پیریسی نے ہمیں سب سے پہلی بار سمجھایا سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے، پھر بھاپ بن کے جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے، پھر سے یہ پانی بہتا ہے دریا میں اور اوشن میں. یہ چیز جو برنارڈ پیریسی نے تقریباً 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے، وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے، کس طریقے سے پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے. قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے. ایسے کئی مثال ہے. جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں جو آج سائنس کہہ رہی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں. قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے 2 قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے. قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا. قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا
کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا. قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں. تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا. اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا. تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی. اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغت جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے. وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغت فصیح بات کر رہے. اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں. اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گئے جو بچے حافظ بنے. ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے. وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں. ہندی عرب ہندوستانی کو کہتے ہندی. وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے، جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے. جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے. آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کرو نہیں، جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے. کچھ ایکسیپشن ہے، جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں، پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے. ہمارے بچے ماشاءاللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں. ہم نے جو اسکول قائم کیا دینی اعتبار سے تو ماشاءاللہ کئی لوگ خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستانی تعلیم نہیں ہے، وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے، وہ ہے یو کے کی. ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا، IGCSE کیمبرج. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے او یہ بچے جو ہے نا عصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے، ہندوستان سے، ہندوستان کو نیچا دیکھا جاتا ہے، او یہ مسلمان اسکول سے. انٹرنیشنل سلیبس کیمبرج بورڈ ایگزام لیتے ہیں UK والے لوگ، مغربی لوگ. تو وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے. صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے، تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے. اور میری خواہش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایگزام میں بھی اچھا کریں. تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بمبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ
کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہیے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے، صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 lakhs، 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں. اور ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد یعنی 5 مہینے پہلے جون میں اس سال اپیئر ہوئی IGCSE بورڈ ایگزام کے لیے. اور اس وقت بورڈ ایگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، دینی تعلیم میں تو نے ہماری لاج رکھ لی، یہ عصری تعلیم میں جو ہے UK بورڈ کی، اس میں بھی لاج رکھنا. دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو، اور اکثر بچوں کو کم از کم فرسٹ کلاس ملے، یہ میری دعا تھی. لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اور جبھی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جبھی بھی اللہ سے مانگا، اللہ نے میری دعا قبول کی. جیسے میں نے کہا تھا، اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے. اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے دعا کی کہ ہر بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرانا، کیونکہ اکثر اسکول جب پہلی بار امتحان دیتے ہیں IGCSE کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا. جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے اسکول کے بچوں کے، اس ریزلٹ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئی، 5 سبجیکٹ میں سے اس کو 4 سبجیکٹ میں 100 میں سے 100 مارکس ملے. IGCSE انٹرنیشنل بورڈ، کیمبرج یونیورسٹی، UK بورڈ، 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں 100% مارکس، 100 میں سے 100. پورے دنیا میں کس کو بھی 100 میں سے 100 کے اوپر تو مل ہی نہیں سکتا ہے. دوسری لڑکی جو ہمارے اسکول میں ہے، اس کو 5 سبجیکٹ میں سے 2 سبجیکٹ میں سے 100 میں سے 100. پہلی بچی کو ملا 98.7% اوور آل، راؤنڈ آف کرے تو 99%. دوسری بچی کو ملا 98% اوور آل. آپ سوچ سکتے کہ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس، 100 میں سے 100 مارکس. اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے، حجاب کرتی ہے، حافظ قرآن ہے، عربی زبان پہ مہارت رکھتی ہے، بلیک بیلٹ ہے، تیرنا جانتی ہے. ایک ہمارے عالم عبدالعادی عمری صاحب ہے، شیخ عبدالعادی عمری، وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ UK گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں، اس کے بچے ہمارے ایگزام میں 100 میں سے 100% مارکس لے رہے. مسلم لڑکی حجاب پہن رہی ہے، نمازی ہے، عربی زبان پہ مہارت، حافظ قرآن، بلیک بیلٹ، تیرنا جانتی ہے، نمبر 1. اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں. کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گا. ہم صرف جدوجہد کر رہے، ورنہ ہماری حیثیت ہی نہیں. اور آج ماشاءاللہ جو خواب تھا میرا 20 سال پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے. اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا،
کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اے مومنو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہمارے اسکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے۔ جب اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے، ہم فیس بھی بڑھانے لگے، اور جیسے کہ میں کہنے لگا